لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یزید کی موت کیسے ہوئی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ یزید نے نواسۂ رسول کو شہید کروا دیا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے، میرے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی میرے خلاف حسین کے بعد سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزریں تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہی سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا اسے بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور پھر یزید نے مدینے پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید کی فوج نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر رکھا اور گھوڑوں کی لید سے منبر رسول اور ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور خانہ کعبہ میں آگ لگا دی۔ ہر کوئی یزید کے اوپر لعنت کرنے لگا، لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید کی موت کا بھی وقت آ گیا تھا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا کر یزید پلیت نے حکومت حاصل کی تھی۔ وہ حکومت بھی زیادہ دن تک نہ رہی اور 3 سال 7 مہینے بعد ہی 5 ربیع الاول 64 ہجری میں 39 سال کی عمر میں یزید کی موت ہو گئی۔ یزید کی موت کیسے ہوئی، اس کی 2 وجہ بتائی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یزید شرابی تھا، یہ بہت شراب پیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا اور پیٹ کے درد اور آنتوں کے سکڑنے کی تکلیف سے تڑپتا رہتا تھا۔ یعنی جس طرح مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے، یزید بھی اسی طرح تڑپتا رہتا۔ موت کے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید تکلیف کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹے کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس تکلیف سے وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ یزید کو اس حالت میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ یزید کو جب اپنی موت کا اندیشہ ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو مرز بستر پر بلایا اور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیاد نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت و رنج و غم میں ڈوبا رہا۔ معاویہ یزید پلیت کا بیٹا تھا مگر نیک و صالح تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ موت سے کچھ ہی دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ یزید کو بہت قیمتی اور کئی قسم کے عطر بھی لگائے جاتے تھے، پھر بھی اس سے بدبو نہیں جاتی تھی۔
اگر کوئی حکیم بھی اس کے پاس آتا تو وہ بھی اپنی ناک اور منہ باندھ کر آتا۔ یزید کا پیٹ کیڑوں کی غذا بنتا جا رہا تھا، تکلیف کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ آخر میں اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ اس کی لاش میں ایسی بھیانک بدبو آنے لگی تھی کہ اس کے قریب جانا مشکل ہو گیا تھا۔ جیسے تیسے اس کی لاش کو سپرد خاک کیا گیا۔ یزید کی موت کی ایک یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ یزید کو شیروں کے شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ یزید جب شکار کرنے کے لیے جنگل گیا تب اس کی نظر ایک عیسائی لڑکی کے اوپر پڑ گئی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ یزید اس لڑکی کا عاشق ہو گیا۔ یزید دوسرے دن بھی وہیں گیا اور تیسرے دن بھی وہیں گیا۔ اسی طرح اس نے اس کے مقام تک رسائی حاصل کر لی۔ یزید نے اس عیسائی لڑکی سے کہا، میں امیر شام ہوں، اس وقت میری ہی حکومت چل رہی ہے۔ عیسائی لڑکی نے سنا تھا کہ اس وقت جس کی حکومت چل رہی ہے اسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کروا دیا تھا۔ لڑکی سمجھ گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر لڑکی نے یزید سے کہا، تم ہی ہو جسے امیر شام کہا جاتا ہے؟ تو یزید نے کہا ہاں۔ پھر اس لڑکی نے پوچھا، تمہارا ہی نام یزید ابن معاویہ ہے؟ یزید نے کہا ہاں۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے اپنے ساتھ محل لے چلو، میں چلنے کو تیار ہوں۔ لڑکی نے یزید سے کہا لیکن ایک شرط ہے کہ تم مجھے کل لینے آؤ، میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یزید دوسرے دن شکار کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی بھی آ جاتی ہے۔ یزید لڑکی سے ملاقات کرتا ہے۔ لڑکی اپنے پاس ایک خنجر چھپا لیتی ہے اور یزید کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جاتی ہے۔ جب یزید بات کرتے ہوئے آگے بڑھا تو لڑکی نے بڑی ہی پھرتی سے خنجر نکالا اور خنجر نکالنے کے بعد یزید کی پیٹھ میں خنجر مار دیا۔ خنجر کا لگنا تھا کہ یزید گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ پھر اس لڑکی نے دوبارہ پھرتی سے یزید کو خنجر مارا۔ یزید سنبھل نہ سکا اور اس لڑکی نے یزید کے اوپر کئی سارے وار کر کے یزید کو وہیں پر کاٹ کر رکھ دیا اور وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ یزید کی لاش کئی دنوں تک وہیں پڑی رہی۔ یزید کے ساتھی کافی دنوں کے بعد جب تلاشتے ہوئے اسی راستے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یزید کا جسم وہیں کٹا ہوا پڑا ہے۔ یزید کے ساتھی اس کی سڑی ہوئی لاش کو اٹھا کر لائے اور ایک گڈھا کھود کر اس کو وہیں دفن کر دیا۔ اور آج بھی جہاں یزید کی قبر بتائی جاتی ہے وہاں شیشہ گلانے کی فیکٹری بنا دی گئی ہے اور اس کی قبر کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا عذاب یزید کے اوپر ہو رہا ہے کہ یزید کی قبر کا نام و نشان تک نہ رہا۔ اور امام حسین کے روضے کو دیکھیے کس طرح چمک رہا ہے۔ امام حسین کا روضہ کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتا رہے گا۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمک رہے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا اور اپنے قریب کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔